السلام علیکم گائز، کیا حال ہے گائز؟ آج ہم پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انٹرنیشنل اینڈ ریجنل آرگنائزیشن سبجیکٹ کے اوپر ہوگا۔ تو گائز آج ہم اس سبجیکٹ میں جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، اور یونائٹڈ نیشن دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے۔ تو آئیے اور سب سے پہلے ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں، کیوں ضرورت پیش آئی اس آرگنائزیشن کو بنانے کی، اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھنے کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب نے سنا ہی ہوگا، دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار جو کہ 1914 سے لے کر 1918 تک تھی، اور سیکنڈ ورلڈ وار جو کہ 1939 سے لے کر 1945 تک تھی۔ تو کیا ہوتا ہے، جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو پھر دنیا میں کافی ہی ہیومن وائلیشن ہوا، اکنامیکل اور سوشل نقصان ہوا۔ تو لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم کوئی ایسا ادارہ بنائیں جو آئندہ اس طرح کی جو بھی وار ہیں انہیں روک سکے اور دنیا میں امن برقرار رہے۔ تو پھر ایک وڈرو ولسن تھا، یو ایس اے کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے یہ آئیڈیا پیش کیا تھا، اور پھر ایک ٹریٹی آف ورسائے ہوئی تھی 1919 میں۔ اس ٹریٹی کے ذریعے لیگ آف نیشن کا قیام رکھا گیا 1919 میں، لیکن جو لیگ آف نیشن تھی وہ کامیاب نہیں گئی اور وہ فیل ہو گئی، کیونکہ یو ایس اے جس نے یہ آئیڈیا دیا اس لیگ کو بنانے کا، اس نے ہی لیگ آف نیشن کو جوائن نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی تھی 1939 میں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی کافی نقصان ہوتا ہے، کافی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، بہت ہی تباہی آ جاتی ہے دنیا میں۔ پھر لوگ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیوں نہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جو آئندہ اس طرح کی جنگ کو روکے اور دنیا میں امن کو قائم رکھے، اور جو بھی مسئلے مسائل ہوں وہ سب اس ادارے کے اندر آ کر لے آئیں اور انہیں پرامن طریقے سے ڈسکس کر کے پھر انہیں پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ 1942 میں ایک یو ایس اے کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے ڈی روزویلٹ، یو این او یونائٹڈ نیشن ٹرم جو ہے اسے یوز کرتا ہے، اور پھر جا کے 26 جون 1945 میں سان فرانسسکو میں یونائٹڈ نیشن کا چارٹر سائن کیا جاتا ہے۔ جب چارٹر سائن ہوتا ہے تو 51 کنٹریز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور وہ اس چارٹر پر سائن کرتی ہیں، اور فائنلی یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہیں 24 اکتوبر 1945 میں آفٹر ورلڈ وار 2۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہیڈ کوارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا وہ نیویارک یو ایس اے کی سٹی ہے، وہاں پر ہیڈ کوارٹر لوکیٹڈ ہے یونائٹڈ نیشن۔ اگر ہم ممبر کنٹریز کو دیکھیں تو یو این او کے جو اسٹارٹنگ میں ممبر کنٹریز تھے وہ 51 تھے، اور اب جو ہیں وہ 193 ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر کنٹری بنا تھا 30 سپتمبر 1947 میں ممبر کنٹری بنا تھا پاکستان یونائٹڈ نیشن کا۔ اور جو آبزرو اسٹیٹ ہیں
وہ ہیں اسرائیل اور فلسطین، دو آبزروے اسٹیٹ ہیں۔ اگر ہم ایمس کو دیکھیں، جو آبجیکٹو ہیں یونائٹڈ نیشن کے، انہیں دیکھیں تو فرسٹ ہے انٹرنیشنل پیس، دنیا میں پیس قائم رکھنا، اور سیکنڈ ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنا، اور تھرڈ ہے ڈیولپ فرینڈلی ریلیشن بٹوین کنٹریز، جو کنٹریز ہیں ان کے آپس میں دوستانہ تعلق قائم کرنا، اور انٹرنیشنل کوآپریشن کرنا۔ یہ جو ہے یہ اہم سے آبجیکٹ ہیں یونائٹڈ نیشن۔ آفیشیل لینگویج جو ہیں وہ ہیں عربک، چائنیز، انگلش، فرینچ، رشین اینڈ اسپینش۔ یہ 6 آفیشیل لینگویج ہیں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن۔ اگر ہم آرگنز کو دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کے 6 مین آرگنز ہیں، جس میں فرسٹ ہے سیکریٹریٹ، سیکنڈ جنرل اسمبلی، تھرڈ سیکورٹی کونسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اکنامک اینڈ سوشل کونسل اینڈ ٹرسٹیشپ کونسل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو سیکریٹریٹ ہے اس میں جو ہے وہ ہیڈ ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں، اور ان کا جو ورک ہے وہ ہوتا ہے جو بھی کنٹریز کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں انہیں پیسفل طریقے سے حل کرنا، اور حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو کرنٹ سیکریٹریٹ ہیں وہ ہیں انٹونیو گوٹرس، اور اس میں جو ان کی جو ٹرم ہوتی ہیں وہ 5 ایئرس کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہگ میں ہے، اور جو کرنٹ سیکریٹریٹ تھا وہ تھا مسٹر لائے فرسٹ تھا، اور کرنٹ جو ہیں وہ انٹونیو گوٹرس ہیں۔ جو سیکنڈ ہے وہ جنرل اسمبلی ہے، آلسو ناؤ ایز دا پارلیمنٹ آف نیشنز۔ جنرل اسمبلی جو ہے وہ اس کو پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور ایچ ممبر اسٹیٹ ہیز 1 ووٹ۔ جو بھی ممبر کنٹریز ہیں اس میں ٹوٹل 193 ممبر کنٹریز ہیں، مینس جو بھی یونائٹڈ نیشن کے ممبر کنٹریز ہیں وہ سب ہی جنرل اسمبلی کے ممبرس بھی ہیں، ان سب کو ایک ایک ووٹ جو ہے وہ حاصل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ سال میں ایک بار ہوتا ہے، سپتمبر ٹو دسمبر، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ 1 سال کے لیے الیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو پریزیڈنٹ ہیں ابھی کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں عبدالشاہد، اور جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں گلاد ایردن کرنٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور عبداللہ شاہد کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں۔ جنرل اسمبلی کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ نیویارک میں لوکیٹڈ ہے۔ دنیا میں جو بھی مسئلے مسائل جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ اس جنرل اسمبلی میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور پھر انہیں حل کرنے کے بارے میں بھی یہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آتا ہے سیکورٹی کونسل۔ اس میں 15 کونسل ممبر ہوتے ہیں، جس میں 5 پرماننٹ ہوتے ہیں اور 10 جو ہیں وہ نان پرماننٹ ہوتے ہیں۔ جو پرماننٹ ہیں 5، اس میں فرسٹ ہے چائنا، فرانس، رشیا، UK اینڈ USA امریکہ، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے جو ممبر کنٹریز ہیں وہ جنرل اسمبلی سے الیکٹ کیے جاتے ہیں 2 ایئرس کے لیے، 2 سال کے لیے الیکٹ کیے جاتے ہیں۔ اس میں پیس اینڈ سیکورٹی کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہیگ میں ہے۔
اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو دنیا کی جو کورٹ ہے وہ جانا جاتا ہے ورلڈ کورٹ. اوکے. یہ اس میں جو ججز ہیں وہ 15 ہوتے ہیں. 15 ججز ہوتے ہیں جو کہ 9 سال کے لیے الیکٹ کیے جاتے ہیں. جو کرنٹ جج ہیں وہ ہیں جان ڈینگو. یہ 8 فروری 2021 میں کرنٹ جو ہیں جج الیکٹ ہوا ہے. اکنامک اینڈ سوشل کونسل. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آرگن جو ہیں یہ نیویارک میں لوکیٹڈ ہیں اور اس میں ٹوٹل 54 ممبر کنٹریز ہوتے ہیں جو کہ الیکٹ ہوتے ہیں بائی جنرل اسمبلی. UN کی جنرل اسمبلی سے الیکٹ ہوتے ہیں. 3 سال کے لیے الیکٹ کیے جاتے ہیں اور جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کا وہ ہے منیر اکرم. اکنامک اینڈ یہ جو ہیں یہ دنیا میں جتنے بھی اکنامک اینڈ سوشل جو بھی پرابلمس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہیں وہ ڈسکس کرتی ہیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس میں ہیلپ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کونسل ہے ٹرسٹیشپ کونسل. یہ کونسل ابھی ورک تو نہیں کر رہا ہے. یہ کونسل جو ہے یہ سسپینڈ ہو گیا تھا 1 نومبر 1994 کو، لیکن یہ بھی یونائٹڈ نیشن کا کونسل ہے لیکن فی الحال یہ جو ہے یہ سسپینڈ ہو گیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے.